بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو وائس اسٹوریز کے محترم سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ سنتے آئے ہیں کہ جب کوئی نیک انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بارش برستی ہے۔ نہ جانے کتنی سچائی ہے اس کہاوت میں۔ روح تو رخصت ہوئی تھی آج کسی کی اور بارش بھی برس رہی تھی۔ برس کہاں رہی تھی، ڈرا رہی تھی، اتنی تیز کہ لگ رہا تھا طوفان آنے والا ہے، بلکہ آ چکا ہے۔ گہرا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ لوگ سر شام سے ہی گھروں میں بند ہو چکے تھے۔ سڑکیں بالکل سنسان پڑی تھیں۔ بار بار کڑکتی چمکتی بجلی سے اندھیرا چند لمحوں کو دور ہوتا تو راستہ صاف نظر آنے لگتا تھا۔ بادل بری طرح گرج رہے تھے، جیسے سخت غصے میں ہوں۔ نہ جانے کتنی دیر سے ڈرائیو کرتے فرحاد نے آخر گاڑی قبرستان کے آگے روک دی۔ حالانکہ راستہ اتنا لمبا تو نہیں تھا، مگر اس کا ذہن تو کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ کدھر جانا ہے، کس سے ملنا ہے، اور یہ وقت اس کام کے لیے بھلا کوئی مناسب تھا؟ اتنی رات گئے اس طوفانی برسات میں، نہ تو کوئی آدمی نظر آ رہا تھا، نہ آدمزاد۔ مگر وہ اور کیا کرتا، اور اب وہ کیا کرے گا؟ تھک کر اس نے سر اسٹیئرنگ کے اوپر ٹکا دیا۔ 3 مہینوں سے جس گھڑی کے تصور سے اس کا دل لرز جاتا تھا، وہ آ گئی تھی اور آ کر گزر گئی تھی۔ اس پر قیامت گزر گئی تھی اور وہ زندہ تھا، مگر وہ چلی گئی تھی، مر گئی تھی۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا ان دونوں نے، کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، کہاں گھومنے جائیں گے، اپنا گھر کیسے سیٹ کریں گے۔ سارے خواب کب پورے ہوتے ہیں، لیکن اتنی بھیانک تعبیر بھی تو نہیں ہوتی۔ نہ کسی کے خوابوں کی، شادی کا جوڑا، کمرے کا فرنیچر، ہنی مون کا ٹکٹ، سب کچھ ان دونوں نے مل کر پسند کرنا تھا، مگر اس کے نصیب میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بیچاری۔ اور آج وہ اکیلا نکلا تھا کچھ پسند کرنے، اس کا آخری ٹھکانہ۔ کتنی عجیب بات ہے نا، وہ اتنی دیر سے گاڑی قبرستان کے دروازے کے آگے روکے دیوانگی میں جانے کیا سوچا جا رہا تھا، کیا کروں گا اندر جا کر، کیسے طے کیے جاتے ہیں یہ معاملات۔ قبر بہت اچھی جگہ ہو، درخت کے نیچے ہو تو بہت اچھا ہے، اور کیا۔ اس کا دل پھٹنے والا ہو گیا۔ صبح سے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ ٹپک سکا تھا۔ شاید صدمے نے اس کے دماغ کو معاف کر دیا تھا۔ کہتے ہیں مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، مگر اس کے بس میں ہوتا تو خدا کی قسم وہ خوشی خوشی کفن پہن کر اس کے ساتھ قبر میں لیٹ جاتا۔ ایسی ہی تھی اس کی محبت، شدید، دل کاٹ کر رکھ دینے والی۔ اب کیسے جیے گا وہ، اور جی کر بھی کیا کرے گا؟ قبرستان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر گھب اندھیرا تھا، بارش دیوانہ وار برس رہی تھی۔ بجلی چمکنے سے اندر کا منظر تھوڑی دیر کے لیے واضح ہو جاتا تھا، اتنا دل دہلا دینے والا منظر کہ اگر کوئی چند لمحوں کو غور سے دیکھ لے تو لرز کر گناہوں سے توبہ کر لے، مگر کب کرتا ہے کوئی سچی توبہ؟ قبرستان کا منظر کیا، اب تو قبروں میں بیٹھ کر شیطان کے پجاری مکروہ ناقابل یقین گناہ کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک قبر میں بیٹھا ہوا تھا، بے حد پرانی ٹوٹی قبر میں۔ آج بارش کی وجہ سے قبرستان میں نہ تو کوئی چوکیدار تھا، نہ گورکن۔ اس کو یہ موقع بڑے انتظار کے بعد نصیب ہوا تھا۔ آج بڑا بہترین دن، بلکہ رات تھی۔ کئی مہینوں کے کشٹ اٹھا کر کیے جانے والے عمل کے بعد آج منزل قریب آتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی نیا تھوڑی تھا، برسوں سے اس شیطانی راہ کا مسافر تھا۔ اس کے علم نے اسے بتا دیا تھا کہ باہر گاڑی میں بیٹھا شخص کس تکلیف سے گزر رہا ہے، اتنی اذیت سے کہ وہ اپنے من کی مراد پانے کے لیے کوئی بھی قیمت دے سکتا ہے، بڑی سے بڑی۔ پوچھا تھا چارہ گر نے کہ عمر مرض ہے کیا؟ تیماردار بولے کہ بچپن سے عشق ہے۔ قسم سے فرحاد کو بھی بچپن سے عشق تھا، شدید عشق۔ رومیلا اس کی پھپھو کی بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی۔ بیچاری پھپھو نہ جانے کس سیاہی سے اپنا نصیب لکھوا کر لائی تھی۔ شادی کے چند برسوں بعد ہی بیوہ ہو کر بھائی کے در پر آ پڑی تھی، ایک معصوم بچی کے ہمراہ۔ فرحاد کی امی کی تو کسی سے نہیں بنتی تھی، اس کے ابو تک سے نہیں، تو پھپھو سے کہاں بنتی؟ ان کو پھپھو کا وجود بالکل برداشت نہیں تھا۔ حالانکہ پھپھو نے آہستہ آہستہ پورے گھر کے کام کاج کا بوجھ اٹھا لیا تھا۔
رومیلا پھپھو کے جینے کی واحد وجہ تھی، جو کہ آہستہ آہستہ فرحاد کے جینے کی وجہ بھی بن گئی۔ رومیلا کی زندگی کی واحد خوش نصیبی سچی محبت تھی۔ فرحاد کی والہانہ محبت امی سے پوشیدہ نہ رہ سکی اور ظاہر ہے ان کی طرف سے شدید ناپسندیدگی کا اظہار ہوا۔ وہ تو بڑی مشکل سے پھپھو کو اتنے سالوں سے اپنے گھر میں برداشت کر رہی تھی۔ کہاں اپنے ٹکڑوں پر پلنے والی رومیلا کو وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی دلہن کے روپ میں ساری زندگی دیکھتی۔ اگر ان کو فرحاد کے ابو کا تھوڑا بہت خوف نہ ہوتا تو وہ اس موڑ پر تو دونوں ماں بیٹی کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتی، مگر فرحاد کے ابو کو اس رشتے اور اپنے بیٹے کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس طرف سے ناکام ہو کر امی نے پینترا بدلا اور کڑی شرائط لگانی شروع کر دیں۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ عشق عاشقی کے معاملات انسان کو بالکل نکما کر دیتے ہیں۔ پہلے فرحاد اپنی تعلیم مکمل کر لے، یعنی ان کی خواہش کے مطابق ڈاکٹر بن کر دکھا دے، تو پھر وہ رومیلا کو اپنی بہو بنا کر لے آئیں گی، یعنی گھر میں موجود رومیلا کو فرحاد کی دلہن بنا دیں گی۔ فرحاد پر شاید اپنے نام کا ضرورت سے زیادہ اثر تھا، اور اس کو کون سی دودھ کی نہر کھودنی تھی، ایک ڈاکٹر ہی تو بننا تھا، تو دن رات کی محنت کر کے بن گیا۔ مگر کہانی میں کئی ایک ٹویسٹ آتے گئے۔ پھپھو کو اچانک کینسر تشخیص ہو گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا اور اس کی تکلیفوں سے نجات پا کر چلی گئی۔ رومیلا صدمے سے بے حال تھی، مگر فرحاد کی محبت نے اسے جینے اور انتظار کرنے کا حوصلہ دیے رکھا۔ پھپھو کے دنیا سے چلے جانے کے چند سال بعد فرحاد کے ابو بھی بہن کے پیچھے چلے گئے۔ امی کو کھل کر کھیلنے کا پورا موقع مل گیا۔ وہ رومیلا سے بہت بدسلوکی کرنے لگی تھیں۔ ان کا اس بے آسرا معمولی لڑکی کو بہو بنانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ نہ جانے فرحاد کو رومیلا میں نظر کیا آتا ہے، وہ اکثر حیران ہو کر سوچتی، مگر یہ سوال کون سا نیا تھا؟ جب سے یہ دنیا بنی ہے ہزاروں مرتبہ دہرایا گیا ہے یہ سوال، مجنوں کو لیلا میں کیا نظر آتا تھا؟ بھلا کون دے سکا جواب آج تک؟ رومیلا کے نصیب میں جو کچھ لکھا ہو یا نہ ہو، سچی محبت ضرور لکھی ہوئی تھی، بے حد سچی محبت۔ فرحاد نے MBBS کر لیا، پھر ہاؤس جاب بھی مکمل کر لی، مگر امی پھر اپنی بات سے ہٹ گئی اور باہر جا کر جاب کرنے کی شرط لگا دی۔ مگر اب فرحاد نے ضد پکڑ لی، اس کو شادی کی اتنی جلدی ہو یا نہ ہو، مگر اب اسے امی اور نمرا باجی کا رومیلا سے دن بدن برا ہوتا سلوک برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی فطرت اور تربیت میں ماں اور بہن کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا ان کے اگینسٹ جانا بالکل نہیں تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ رومیلا کو ہر تکلیف سے بچانے کا اور خوش رکھنے کا قانونی حق مل جائے، مگر جو تکلیف قسمت میں لکھ دی گئی ہو اس سے کون بچ سکتا ہے؟ رومیلا اپنی ماں کی ہم شکل تو تھی ہی، حیرت انگیز طور پر اچانک اس کو اپنی ماں والی بیماری تشخیص ہو گئی، کینسر، اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ فرحاد کو اپنے کانوں پر اور امی کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے فرحاد کے سخت دکھ اور رومیلا کی شدید تکلیف کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ ڈاکٹرز نے رومیلا کی زندگی کی صرف چند ماہ کی گارنٹی دے دی اور امی نے نمرا کی نند سے فرحاد کا رشتہ طے کر دیا۔ ظاہر ہے فرحاد نے سخت احتجاج کیا، مگر امی کے پاس ایک مشہور کہاوت موجود تھی کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ امی، ابھی ملی زندہ ہے، اگر اس کو بچانے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینا پڑی تو میں دوں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ رہی تو پھر میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ فرحاد کا لہجہ بالکل اٹل تھا۔ امی نے غصے بھری نظر اس عاشق صادق پر ڈالی تھی اور دوسرے دن احتجاجاً اپنا سامان اٹھا کر نمرا باجی کے گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ نمرا خود دل سے فرحاد کی شادی اپنی نند سے کروانا چاہتی تھی۔ اس کو امی کا فیصلہ بہت پسند آیا، مگر قسمت کا لکھا بھی اٹل تھا۔ ملی اس دنیا سے چلی گئی۔ فرحاد نہ تو اسے بچا سکا نہ ہی اپنی جان دے سکا۔ ہاں، اب وہ اس کو آخری گھر دینے چلا آیا تھا، اس طوفانی بارش اور خوفناک رات میں۔ گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائے نہ جانے فرحاد سو گیا تھا یا تھوڑی دیر کو بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد کھڑا جائزہ لیتا رہا، اس کے ہونٹوں پر پھیلی پراسرار مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ وہ کسی ایسے شکاری کی طرح فرحاد کا جائزہ لے رہا تھا جس کو پکا یقین ہو کہ نشانہ خطا نہیں ہو سکتا۔ اس نے آہستہ سے شیشے پر دستک دی۔ فرحاد چونک کر اٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ سونے کے لیے نہ تو یہ جگہ مناسب ہے نہ یہ وقت، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سے مطلب تمہارے باپ کی سڑک ہے؟ آخر کو فرحاد شدید فرسٹریٹ تھا۔ سڑک تو تیرے باپ کی بھی نہیں ہے بابو،
بہت دکھی لگ رہا ہے۔ کون مر گیا ہے؟ میں نے کہا نا تم سے، مطلب دفع ہو جاؤ۔ فرحاد بری طرح چڑ گیا۔ تیرا مطلب اگر آج کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں بابو، آزما کر دیکھ۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ فرحاد کو اس کا انداز چونکا رہا تھا۔ یہ جگہ ان باتوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے بابو۔ اس کی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ میرے ساتھ چلو، تمہاری ہر تمنا پوری ہو سکتی ہے، بس تھوڑی سی ہمت۔ کس قدر پراسرار تھا اس شخص کا گھر۔ اگر اس کو گھر کہا جائے تو اس قبرستان میں بھی اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا جتنا اس مختصر کباڑ خانے میں لگ رہا تھا۔ ہر طرف نیم اندھیرا تھا، صرف ایک لالٹین دیوار پر لٹکی جل رہی تھی۔ زمین پر گندی سی دری بچھی ہوئی تھی جس پر فرحاد اور وہ شخص بیٹھ گئے۔ کئی بلیاں آزادانہ ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ زمین پر گندے برتن پڑے تھے اور در و دیوار پر وحشت اور نحوست برس رہی تھی۔ فرحاد کا کئی گھنٹوں سے سن ذہن آہستہ آہستہ کام کرنے لگا تھا۔ اس مختصر کوٹری کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر ایک کونے پر پڑ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ایک بھیانک بد شکل مورتی میز پر سجی تھی جس کے آس پاس بے شمار باسی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ فرحاد نے گھبرا کر دوبارہ اس شخص پر نظر ڈالی۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کہاں زندگی گزاری ہے تو نے بابو؟ تجھے ابھی تک اندازہ نہیں ہوا میں کون ہوں؟ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ کہ ساری عمر عشق میں ہی بتا دی ہے؟ فرحاد کو جیسے جھٹکا لگا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور جو نہیں جانتا وہ تو بتا دے۔ اس نے فرحاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ فرحاد کو لگنے لگا اس شخص کی آنکھوں میں ناقابل یقین کشش ہے۔ وہ جیسے ٹرانس میں آنے لگا، اس کا معمول بن گیا۔ آج رومیلا مر گئی، میری ملی چلی گئی، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئی۔ فرحاد کی خشک آنکھیں گیلی ہونے لگیں۔ اب میں کیا کروں گا؟ میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ شروع سے کہانی سناتے سناتے اس موڑ پر آ کر آخرکار وہ زور زور سے رونے لگا۔ کیا قیمت دے سکتا ہے اپنی محبوبہ کی زندگی کی؟ کیا مطلب؟ فرحاد کو جیسے جھٹکا لگا۔ وہ اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس شخص کو گھورنے لگا۔ کیا کر سکتا ہے تو اپنی؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، ملی کو واپس لانے کے لیے۔ کیا پاگل ہو تم؟ ملی مر چکی ہے، گھنٹوں گزر چکے ہیں اس کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ فرحاد بری طرح جھنجھلا گیا۔ بابو تو پہلے بازی تو لگا، پتے بعد میں کھیلنا۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں تمہاری بکواس نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال میں اپنی جان دے سکتا ہوں ملی کے لیے۔ فرحاد بحث سے تھک گیا۔ تیری ملی تجھے واپس مل سکتی ہے، وہ دوبارہ جی اٹھے گی، مگر تجھے جان دینی نہیں ہے، جان لینی ہے۔ بول، منظور؟ بادل بہت زور سے گرجے۔ بہت تیز دھماکہ ہوا تھا، شاید کہیں بجلی گری تھی۔ دیوار پر لگے وال کلاک نے 2 بجائے۔ فرحاد نے اپنے سامنے رکھی فائل بند کر دی۔ کتنی ہی دیر سے وہ بلا وجہ صفحے الٹ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل آیا۔ 12 بجے ختم ہو چکے تھے۔ اس وقت ہاسپٹل میں حسب معمول خاموشی تھی، بالکل خاموشی۔ تمام مریض اپنے اپنے بیڈز پر سو رہے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود نرسیں اس وقت اسٹاف روم میں موجود تھیں۔ رات کے وقت ان کو ہر 2 گھنٹے کے بعد پورے ہاسپٹل کا راؤنڈ لینا ہوتا تھا۔ فرحاد دبے پاؤں چلتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا جہاں ہاسپٹل کا سرد خانہ تھا۔ اس نے آڑ میں ہو کر نظر ڈالی۔ گارڈ کی کرسی خالی پڑی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس وقت گارڈ چھپ کر کمرے میں جا کر سو جاتا تھا۔ بھلا لاشوں نے بھاگ کر کہاں جانا تھا؟ فرحاد تیزی سے اندر گیا۔ چند بدقسمت لاوارث لاشیں بیڈز پر موجود تھیں۔ ان سے نظریں چراتا وہ سب سے کونے کے بیڈ تک پہنچ گیا۔ آہستہ سے اس نے لاش کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ رومیلا! اس کے ہونٹ کپ کپا گئے۔